بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن پاک کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جلیل قدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم استراحت کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا ہے اور اس کو کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کو ہم سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ امراء نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا، کیونکہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا، اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے چند قاصدین کے ہاتھ تحفے طائف بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ جب قاصدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھے ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم نے ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا اور تمہیں مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ضدی اور ہٹ درم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس طرح اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں تک لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس کے دربار کی برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے اور میں اس کے شکر گزار بنتا ہوں، نہ کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل میں اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جہاں نافرمانی کرے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ برتر ہے۔ اس کے وبال وہ خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، یہ میرے تخت جیسا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کروایا، جو کہ اپنی چمک دمک اور رہائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن میں سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے، اس لیے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ یہ ملکہ کے حسن و لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی۔ ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی ہستی کی طرف سے وعدیت کردہ ہیں۔
اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے ہیں اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پلیز لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ۔